سورس کوڈ کے بارے میں لوگوں کو بڑا کم پتہ ہے, تو وہ سورس کوڈ کے بارے میں تھوڑے سے پہلے وضاحت کریں, وہ کیا ہے, وہ کیا ادارہ ہے, کیا کام کر رہا ہے, وہ بھی کوئی دینی ادارہ ہے یا کیا, تو پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں ذرا. میرا اصل میں نا ہر ادارہ دینی ادارہ ہو گیا الحمدللہ. اچھا. میں کارپوریٹ ٹریننگ کے لیے شروع کی تھی سورس کوڈ, ابھی بھی کارپوریٹ ٹریننگ سے ہی ہم فیول پیسے جو ہے نا ادھر سے انجیکٹ, جو سورس کوڈ اس میں 3 امبریلاز ہے. اب خیر بڑا امبریلا کے اندر 3 کمپنیز ہیں. اچھا. سورس کوڈ اکیڈیمیا جو ہے نا وہ زیادہ اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اب ہم پہلے عربی سے ہم نے اسٹارٹ کیا. اچھا. اور اس کے بعد ہم قرآنک میتھمیٹکس, قرآن کے تھرو میتھمیٹکس کی بیس سیٹ کر رہے ہیں اب انشاءاللہ, قرآنک میتھمیٹکس کی. اچھا. اور میتھمیٹکس, اپلائیڈ میتھمیٹکس کے تمام تر اس میں کمپوننٹس ہیں اور بہت ایڈوانسڈ ہے الحمدللہ. اٹس پرابلی دا موسٹ ایڈوانس کریکولم, دنیا کا سب سے ایڈوانس کریکولم ہے الحمدللہ ہمارے پاس انشاءاللہ. اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میرے میتھس کے اسٹوڈنٹس ہی اس سال 2024 میرا ٹارگیٹ ہے, اللہ کو پتہ پورا ہوگا کہ نہیں, کیونکہ اٹ ٹیکس لاٹ آف فائنینسز. اس کے لیے سورس کوڈ جو کارپوریٹ کمپنی ہے نا ٹریننگ کی, وہاں سے ہم پیسے انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں. بکاز میں نے شروع سے فیصلہ کیا تھا اللہ اس کو پورا کرے کہ میں نے ڈونیشن نہیں لینی انشاءاللہ. تو ہمارے بچے جو ہیں نا اس وقت انشاءاللہ وہ دنیا کی سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ انشاءاللہ اس سال لگائیں گے پاکستان میں انشاءاللہ. اور وہ میتھمیٹکس کے اپنے اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور مطلب اس کا پورا الگوریدم بن گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کتنی پلیٹس لگنی ہیں. پاکستان سے ہی کروائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ امپورٹ کرنے میں تو بہت مہنگے پڑیں گے وہ کمپوننٹس. مگر وہ پورا فارمولا یہاں پہ میرے ہی میتھمیٹکس کے کریکولم سے انشاءاللہ نکلے گا انشاءاللہ. یو ول سی. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دوڑ ہے نا اس کے اندر پاکستان کا نام اور پاکستان کا برانڈ جو ہے وہ ہمارے بچوں کے تھرو اب ریکگنائز ہو کہ ہبل ٹیلیسکوپ سے 2.5 ٹائمز اسٹرانگر ٹیلیسکوپ ہے جو اس وقت ہم انشاءاللہ پاکستان میں انسٹال. اسٹوڈنٹس 12, 14, 15 سال کے اسٹوڈنٹس دے گونا کنسٹرکٹ اٹ ان فرنٹ آف ایوری بڈی. فارمولا تو ہم نے آف کورس فارمولیٹ کر لیا اس کا پورا, بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, منی اینڈ ایفرٹ. تو یہ ایک فیکلٹی ہے میتھمیٹکس کی, اور وہ عربی بھی سیکھ رہے ہیں, اور اب وہ فزکس کی طرف, پھر کیمسٹری, بایولوجی کی طرف جائیں گے, بٹ تھرو اے ویری اسٹرانگ بیس آف دا قرآن. اس کا نام ہی قرآنک میتھمیٹکس ہے بائی دا وے. اچھا. اس کے لیے 2-2.5 سال لگتے ہیں کچھ کے بیسس, پوری بیس تیار کرنے میں, کیونکہ وہ بہت ایڈوانسڈ میتھمیٹکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا, وہ جو کہ ہم تک جہاں تک پہنچے ہیں, وہ جہاں مطلب جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کس کتاب کے اوپر جو کنسٹرکشن کا میتھمیٹیکل فارمولا ہے نا, وہ اتنا کوئی اوور ویلمنگ ہے. اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت گاؤزین ایکویشن سالو کر رہے ہیں, مسلمان اسکالر جنہوں نے یہ کتابیں مجھے دی ہیں لکھ کے کہ اس کو کریکولم میں شامل کرو. سو یہ انشاءاللہ میں اصل میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں یہاں پہ. اصل میں آپ نے شروع میں سورس کوڈ سے بات شروع کر دی ہے کہ جب میرے ایک استاد تھے, انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا نا کہ ایسی ایک آیت ہے تو لے کے آؤ, تو وہ یمن کے اسکالر تھے, اور انہوں نے کہا تھا یہ بات شاعری میں نہیں کی تھی اللہ نے, ہمیں جو بتایا جا رہا ہے نا کہ شاعری میں یہ بات کی تھی, یہ اصل میں ان اوزان کی بات تھی کہ جس کے اوپر فار ایگزامپل اب ہمیں میتھمیٹکس کا علم ہے اتنا, تو وہ میتھمیٹکس کی جو بیسس ہے نا, اور جس لیول کی میتھمیٹکس استعمال ہوئی ہے, وہ میتھمیٹیشین ہی جانتا ہے کہ یار یہ والی میتھس انسان نہیں کر سکتے جو میتھمیٹکس استعمال ان آیات میں استعمال ہوئی ہے. سو اٹ واز اے میتھمیٹیکل چیلنج. اور وہ بھی وہ جو کہ ہم تو ابھی تک میتھمیٹکس پہ تو ہم پہنچے ہیں نا, 100 سال بعد پتہ نہیں انسان کہاں تک پہنچے گا, اور وہ کہے گا ساحل میاں کتنا بے وقوفوں والی بات کر رہا تھا. یہ اصل میں اس علم کی بات تھی. ہم اصل میں میتھمیٹکس کو, چونکہ مجھے پتہ ہے میرا رب میتھمیٹیشین ہے, اس نے پوری کی پوری قدر کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں میتھمیٹکس کا لفظ ہے. تو وہ جو بیلنس جو تھا نا, جس طریقے سے قرآن پاک میتھمیٹکس کھولتا ہے, اور اس کی کے اوپر ہم نے پھر فزکس رکھی ہے, پھر اور باقی کے اسٹیم کی جو ٹیکنالوجی کی جو جتنی بھی بیسس ہیں ہم وہ میتھمیٹکس کے اوپر ہی رکھ رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اب قرآن کو جب دنیا میں پریزنٹ کریں تو وہ اس لیول پہ پریزنٹ کریں کہ جس لیول پہ اس وقت انسان کی علم کی جو اوج ہے نا وہ ہے, اور انسان کی علم کی اوج میتھمیٹکس ہی ہے اس وقت. راکٹ سائنس جو ہے وہ میتھمیٹکس کی کویشچنز ہیں. اچھا ساحل بھی ایک کوشچن کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں نا ایک بڑا عام کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی بھی ریلیجیس اسکالر کو جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, پیسے کہاں سے جنریٹ کر رہا ہے یہ بندہ. تو یہ کہیں دین سے پیسے تو نہیں اکٹھے کر رہا ہے, یا یہ اس طرح کے یہ ایک منفی خیال ہے. تو میرے خیال سے اس کو واضح کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. لیکن اس سے پیچھے بھی اگر ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں, لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہو گیا اب آپ کے بارے میں, پرسنل لائف کے بارے میں جاننے کے لیے بھی, تو اگر پیچھے تھوڑا چلے جائے تو اس سے پہلے
میرے خیال میں آپ ٹیلی کام میں کہیں سرو کرتے رہے ہیں اور پھر جی میں 10 سال اگلی میں تو صرف 10 سال تو خالی زونگ میں رہا ہوں میں. ہاں جی زونگ کے اندر میں آئی واز ہیڈنگ دی اسٹریٹجی ٹیم فار زونگ. اس سے پہلے میں ٹیلینور میں تھا, اس سے پہلے میں کینیڈا میں بیل میں تھا. اچھا تو بیل از گراہم بیلز کمپنی. اچھا اور چائنا موبائل از دا بگیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انہیں لوگوں پہ جگہوں پہ ایکسپوجر کو ٹریننگ دی ہے جہاں پہ گلوبل ایکسپوجر رہا ہے. تو مجھے پتا ان کے طور اتوار ایکچوئل میں تیور کیا ہے ان کے کارپوریٹ کے. تو وہ اسی وجہ سے میری کارپوریٹ ٹریننگ بھی الحمد للہ بہت زیادہ ایزی رہی مجھے. میرا اصل میں سورس آف انکم تو وہ ہے کوچنگ, جو کارپوریٹ کوچنگ جو ہے.